بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو اہم نکتہ ہے وہ یہی ہے کہ صوبائی حکومت نے چپکے سے ایک اور ترمیم لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں کر دی ہے، اور اس ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے صرف ایک ترمیم ہے، لیکن اس ترمیم کے اثرات کیا ہوں گے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ الیکشن کے حوالے سے ہمیں اپنی تیاریوں سے آگاہ کرے اور الیکشن کرا لیں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی ادارے قائم تھے ان کا ٹینیور وہ جون میں بلکہ 19 جون کو ختم ہو گیا ہے۔ بلکہ اگر ہم دیکھ لیں تو 2021 کے آخر میں اور 2022 کے اوائل میں لوکل گورنمنٹ انتخابات بلدیاتی اداروں کے الیکشن 2 مرحلوں میں ہوئے تھے۔ تو وہ جو 2 مرحلے تھے تو اسی طرح 2 مرحلوں میں ان کا ٹینیور بھی ختم ہو گیا، اور جو پہلا الیکشن ہوا تھا ان کی کا جو ٹینیور ہے یا جو ان کی مدت ہے وہ 14 مارچ 2026 کو ختم ہو گئی، اور اسی طرح جو دوسرے مرحلے کے انتخابات تھے ان کا ٹینیور وہ 19 جون کو ختم ہو گیا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رابطہ کیا اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کی جانب سے لکھا گیا بلکہ بتایا گیا الیکشن کمیشن کو کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور جو تقریباً 23 جو اضلاع تھے ان اضلاع میں الیکشن کمیشن نے وہاں کچھ حلقہ بندیاں بھی مکمل کر لی ہے، تو ظاہر ہے کہ 23 اضلاع میں تو تیار ہیں۔ لیکن اب صوبائی حکومت، تحریک انصاف کی حکومت، وہ ایک بار پھر الیکشن بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ اور ایک تو افسوسناک امر یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا بلدیاتی نظام ہے یا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے جو 2013 میں پاس کیا گیا تھا، اور اس ایکٹ کے حوالے سے تحریک انصاف کی قیادت، تحریک انصاف کے بانی عمران خان بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے ایک ایسا نظام دیا ہے جو ایک مثالی نظام ہے، اور اس سسٹم کو اپریشیٹ کیا جا رہا تھا ہر لیول پر۔ لیکن اس کے بعد جب محسوس کیا گیا کہ اب تو فنڈز، کیونکہ 30% جو ہمارے صوبائی فائنانس کمیشن کے جو فنڈز تھے وہ لوکل گورنمنٹ کو اور بلدیاتی اداروں کو منتقل ہونا تھے، تو پھر اس نظام میں، اس سسٹم میں وقتاً فوقتاً ترامیم کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور پھر 2019 میں تو ایک ایسے ترامیم کیے گئے، تقریباً 100 سے زائد ترامیم کر کے اس ایکٹ کا، اس نظام کا حلیہ ہی تبدیل کر دیا گیا، اور بہت ساری تبدیلی آئی جس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو یا ڈسٹرکٹ کونسل کو ختم کیا گیا، اسی طرح تحصیل کونسل کو ختم کیا گیا، میئر اور تحصیل چیئرمین کے نام دیے گئے جن کا انتخاب براہ راست ہو رہا تھا، نیبرہڈ اور لوکل کونسل کے جو ممبران تھے ان کو فنڈز دینے میں روڑے اٹکائے گئے، اور اس حوالے سے جو ہمارے بلدیاتی نمائندے ہیں انہوں نے احتجاجی مظاہرے بھی کیے، جلوس بھی نکالے، عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، لیکن صوبائی حکومت نے ان کو فنڈز تو کیا بلکہ تنخواہوں کے حوالے سے بھی ان کی شکایات تھی کہ جو منتخب نمائندے تھے ان کو تنخواہیں بھی نہیں دی گئی۔ اب وہ جو نظام تھا اس نظام میں یونین کونسل، یا جو یونین کونسل تو ختم کیا گیا تھا لیکن نیبرہڈ کونسل اور ولیج کونسل کا جو تصور دیا گیا تھا، تو ولیج کونسل کا جو ایک دائرہ تھا اس میں 5 سے لے کر 15,000 تک اس کی آبادی کو بتایا گیا تھا، اور اس تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریباً 4,500 یا اس سے کچھ زیادہ ہمارے جو کونسل تھے نیبرہڈ یا ولیج کونسل یہ پورے صوبے میں بنتے تھے۔
لیکن جو اب ترمیم لائی گئی ہے اور لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں صرف ایک ترمیم کر کے جو تبدیلی کی گئی ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے سیکشن 6 سب سیکشن 5 میں، اس میں کہا گیا ہے کہ جو ولیج کونسل ہے اس کی آبادی 30,000 سے لے کر 40,000 تک ہوگی۔ اب اس ترمیم سے الیکشن کمیشن کے لیے مشکلات ہوں گی، کیونکہ جو تعداد ہے ولیج کونسل کی وہ 4,500 سے اب کم ہوگی، وہ 1,000 یا سم تھنگ آ جائے گی، اور وہ تعداد جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ پھر یہ بھی ہوگا کہ نئی حلقہ بندیاں کرنی ہوگی، اس کے لیے ایک مدت چاہیے، نئے سرے سے پورے صوبے کے جو ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسلز ہیں ان کو اب پہلے تو 5 سے 15,000 تک کی آبادی وہ اس کا تعین کیا گیا تھا، اب 30,000 سے 40,000 تک آبادی کے تعین کی بنیاد پر ولیج کونسلز کی تشکیل ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں وقت لگے گا، دوسری بات اس میں یہ بھی ہے، کچھ جو اس لوکل گورنمنٹ کے نظام پر نظر رکھنے والے جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے حلقے میں ظاہر ہے کہ 5,000 یا 15,000 یا 10,000 کی آبادی میں تو ایک عام بندہ، ایک عام آدمی، چاہے وہ لیبر سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کسان ہے، جو بھی ہے، وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، لیکن 30,000 اور 40,000 کی آبادی میں وہ کس طرح اخراجات برداشت کرے گا، وہ کس طرح اپنا انتخابی مہم چلائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ الیکشن علاقے کے با اثر لوگ ہی لڑ سکیں گے، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، یا جن کے پاس پیسہ ہے، جو اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، صرف وہی یہ الیکشن لڑنے کے قابل ہوں گے، اور جو عام لوگ ہیں وہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ اور یہ جو ترمیم کی گئی ہے اس پر صوبائی اسمبلی میں بحث بھی نہیں کی گئی، 6 جولائی کو یہ ترمیم پیش کیا گیا اور پاس کر دیا گیا، اس پر کوئی بحث نہیں ہوئی، اس کی ضروریات، اس کے تقاضوں کو یا اس کے فائدوں کو اور اس کے نقصانات کو ڈسکس نہیں کیا گیا۔ اور یہ وہی طریقہ ہے جو خیبر پختونخوا حکومت نے اختیار کیا ہے کہ نہ ایم پی ایس کو پتہ ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ صوبائی وزیروں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اور بل پاس ہو جاتا ہے، اور پھر جب صوبائی وزراء وہ اس حوالے سے جب میڈیا پر بات کرتے ہیں تو پہلے تو انکار کر دیتے ہیں، جس طرح کے پریویلیجز اور پاورز کا جو ترمیمی بل تھا جو پاس ہوا تھا 30 اپریل کو چپکے سے، اور اس کے حوالے سے پہلے کہا گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پھر تسلیم کیا گیا، پھر کہا گیا کہ یہ صورتحال ہے، لیکن یہ ایک سلسلہ ہے، قانون سازی کو مذاق بنایا گیا ہے، قانون سازی کے حوالے سے غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ اور ہم اگر دیکھ لیں تو اس وقت جو سیشن جاری ہے یہ خیبر پختونخوا کا طویل ترین سیشن ہے، جو تقریباً 1 سال اس کا اب مکمل ہو رہا ہے۔ 20 جولائی 2025 کو یہ جو سیشن ہے یہ بلایا گیا تھا صوبائی حکومت کی جانب سے گورنر خیبر پختونخوا کے ذریعے، اور اب تک یہ سیشن جاری ہے، 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اور اب تک اس کے 59 اجلاس ہوئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ صوبائی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے، اجلاس کے سیشن اور سیٹنگ کے حوالے سے کس حد تک غیر سنجیدگی ہے، اور پھر جو قانون سازی ہے، قانون سازی کس حالات، کس ماحول میں اور کن حالات میں کی جاتی ہے، نہ ایم پی ایس کو پتہ ہوتا ہے، نہ وزیروں کو پتہ ہوتا ہے، نہ اس پر ڈیبیٹ ہوتا ہے، نہ اس پر بحث ہو سکتی ہے، نہ اس میں کسی کو ترمیم لانے کا موقع دیا جاتا ہے، نہ انہیں، بلکہ ترمیم لانا تو دور کی بات ہے، اسے پڑھنے کا اور اسے دیکھنے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا۔ تو اب یہ جو الیکشن ہے، کیونکہ جس طرح کہ ہم نے عرض کیا کہ 24 مارچ اور 19 جون کو یہ الیکشن بلدیاتی اداروں کا ٹینیور مکمل ہو گیا، اور اب آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت یہ آئینی تقاضا ہے کہ 120 دن کے اندر یہ الیکشن منعقد ہو، اور
بلدیاتی ادارے یہ فعال ہو، بلدیاتی نمائندے منتخب ہو کر آئے تاکہ وہ کام شروع کرے۔ لیکن اب جو ترمیم لائی گئی ہے اور جو ایکٹ میں تبدیلی کی گئی ہے، اس تبدیلی کی وجہ سے اب یہ الیکشن ڈیلے ہوں گے، اس میں وقت لگے گا، اور پھر یہ اتنا ٹائم اس میں گزر جائے گا کہ عام انتخابات سر پر آ جائیں گے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے، خدشہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکیں گے۔ تو صوبائی حکومت کو جو بلدیاتی ادارے ہیں اس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی بلدیاتی ادارے ہماری جمہوریت کی نرسریہ ہے اور یہاں سے نئی لیڈرشپ کو آنے کا موقع ملتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ یہ انتخابات کرائے جائیں، اور منتخب لوکل گورنمنٹ نمائندوں کے اختیارات میں کمی کے حوالے سے جو وقتاً فوقتاً تجربے کیے جا رہے ہیں اور رکاوٹیں ڈال رہی ہے، یہ سلسلہ یہ ترک کیا جائے تاکہ گراس روٹ پر لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔